بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 3۔ بات چل رہی تھی متبرک راتیں۔ میں لمبی بات اس لیے نہیں کرتا کہ یہ چونکہ دین کی بات ہے، اور دین کی بات جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ عروج کی طرف جانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اکتا کر نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ جانا شروع ہو جائیں، اس کو راستے میں بند کر دیں، تاکہ جب ہم مدد کی بات کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کریں، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر ہی جانی چاہیے۔ اور میرے پیر مرشد سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب محفل نعت عروج پر ہو تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ حضور کی محفل کو عروج ہی ملنا چاہیے، زوال کی طرف نہیں آنا چاہیے، اور انشاءاللہ آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ بہرحال بات چل رہی تھی ہماری متبرک راتوں کی، تو ایک اور اس دوران میں نقطہ آپ کے سامنے واضح کروں۔ ایک ٹیچر تھا، وہ اسکول میں جب پڑھاتے تھے تو وہ اس کے بعد گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ اب انہیں یہ اس دوران یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سالانہ امتحان جو ہے اس میں کون کون سے سوال آئیں گے، تو انہوں نے کیا کرنا کہ دوران ٹیوشن اپنی ان ٹیوشن پڑھنے والوں بچوں کی تیاری کچھ اس انداز میں کروانی۔ فار ایگزامپل پیپر میں 5 سوال آنے ہیں تو انہوں نے 10 سوال کی تیاری کروانی انہیں، اور ان میں وہ 5 بھی شامل ہوتے تھے جو صبح پیپر میں آنے ہوتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ جب وہ پیپر انہوں نے بتانا نہیں، انہوں نے بچوں کو بتایا نہیں کہ یہ سوال آئیں گے، لیکن تیاری ایسی کروائی کہ صبح جب پیپر گئے تو بچوں کو ان کے جوابات آتے تھے، انہوں نے وہ پیپر کیے اور ان کے بڑے اچھے نمبر ملے انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، کس چیز نے بے خبر رکھا، تمہیں کس چیز نے اس طرف مائل نہیں ہونے دیا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ کو بے شمار سوالات بھی دیے، ان کے جوابات بھی دیے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اگر تم میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو ان احکامات پر عمل کرو۔ جگہ جگہ سوال کے بعد جوابات بھی بتا دیے۔ پھر ایک جو میں نے شروع میں بات کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اچھا دلچسپ بات ہے، جس وقت یہ آیت اتری تو قرآن تو کتابی شکل میں تھا ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ کتابی شکل میں تو قرآن موجود نہیں تھا۔ اب کا توجہ فرمائیے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ کتاب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی شکل میں ہمیں تھیوری بھی دی، اور پریکٹیکل شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ہمارے دھیان ظہور فرمایا، تاکہ پریکٹیکلی ہم دیکھ سکیں کہ اگر انسانیت کی معراج دیکھنی ہے تو کیسی ہونی چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ اب جب یہ بات ہوگی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، آپ کو پریکٹیکل بھی بتا دیا، سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی بتا دیے، اب انتظار کس چیز کا؟ پھر اللہ نے اللہ نے ہمیں باخبر بھی کیا، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ سوال موجود ہے، جواب تمہیں بتا دیے ہیں، پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے، پھر کس چیز نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی نا کہ امت کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے کہ کسی طرح میری امت بخشی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو بخشنے کے بے شمار بہانے پیدا کر دیے۔ وہ بہانے کیا ہیں یہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انتظار کیجیے گا ہمارے ایپیسوڈ نمبر 4 کا، جو تقریباً ہمارا فائنل ایپیسوڈ ہوگا، اور ان متبارک راتوں کا جو آخری رات کی جو بات ہے وہ اس میں کھول دی جائے گی۔